آپ کی امت میں 70,000 افراد وہ ہیں جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، نہ اپنے جسموں کو بیماری میں داغنے کے قائل ہیں، نہ وہ فال نکلواتے ہیں، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے، لیکن اس میں کچھ حروف آگے پیچھے کر دیے گئے ہیں، شاید جنہوں نے لکھی ہے انہوں نے دیکھ کر نہیں لکھی، یاد سے لکھی ہے۔ دوبارہ اللہ کریم معاف فرمائے، حدیث میں یہ شرط ہوتی ہے کہ الفاظ وہی ہوں جو حضور نے فرمائے ہیں، اس لیے ترجمہ بھی اگر لکھا جائے تو انہی الفاظ کا ہو بہو ہونا چاہیے۔ درجہ بالا حدیث کی تشریح فرما دیں۔ عربی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ 70 کا ہندسہ جو ہے یہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جب 70 کہا جاتا ہے تو اس سے مراد گن کر 70 نہیں ہوتا بلکہ بہت زیادہ لوگ ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں بھی اس محاورے کو استعمال کیا گیا کہ اب اگر آپ ان کے لیے 70 مرہ 70 بار بھی دعا کریں گے تو اللہ انہیں نہیں بخشے گا، یعنی آپ بہت زیادہ دفعہ بھی دعا فرمائیں گے تو منافقین کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو 70,000 سے مراد ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے، جو بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، نہ اپنے جسموں کو بیماری میں داغنے کے قائل ہیں، نہ وہ فال نکلواتے، وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے۔ تو عرب معاشرے میں بھی جادو ٹونے کا بہت رواج تھا۔ آج کل کی مروجہ اردو میں آپ جن کو سفلی علوم کہتے ہیں یا کالا جادو کہتے ہیں، پتہ نہیں ہم نے سفید جادو نہیں دیکھا، کالا ہی کالا ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ خاص کالا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے جو ہفتہ وار میگزین آتے ہیں اخباروں کے، ان کے صفوں کے صفحے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کالے جادو کی کاٹ کے ماہر، اور پتہ نہیں ہر خواہش پوری کروا لے اور یہ وہ۔ تو جھاڑ پھونک سے مراد یہ ہے کہ غیر شرعی طریقے سے ان شیطانی علوم سے استفادہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ان پر اعتماد نہیں کرتے۔ جادو کی ایک بنیادی خصوصیت، جادو کس طرح اثر کرتا ہے، ایک بنیادی خصوصیت قرآن کریم نے ارشاد فرمائی ہے کہ بہت بڑے بڑے جادوگر جمع کیے فرعون نے۔ ہر نبی اپنے عہد کے جو کمالات ہوتے تھے لوگوں کے پاس، اس شعبے میں ہر نبی کو معجزات عطا کیے جاتے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو طب کا بہت عروج تھا اور بڑے بڑے ماہر طبیب تھے، تو انہیں ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ وہ طبیب بھی عاجز آ گئے، مردے کو زندہ کر دینا، مٹی سے پرندہ بنا کر اس پر دم کیا اور وہ زندہ ہو کر اڑ گیا، مادرزاد اندھے کی بینائی درست ہو گئی، کوڑی اور جزام زدہ لوگ صحت مند ہو گئے، تو وہاں طب بھی عاجز آ گئی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو جادوگروں کا بہت زور تھا، اور فرعونیوں کی حکومت کی اصل قوت وہ جادو ہی تھا۔ انہیں ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ جادوگر عاجز آ گئے۔ تو فرعون نے جب ان کے مقابلے میں پورے ملک سے بہت چیدہ جادوگر جمع کیے اور موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ مقابلے کے لیے آ جائیں، تو قرآن کریم وہاں ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، انہوں نے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا، مرعوب کر دیا، ڈرا دیا۔
انہوں نے جب رسیاں اور لکڑیاں اور وہ پھینکی میدان میں تو لوگوں سے کہا ہٹ جاؤ، یہ اژدہا بن جائیں گی، تمہیں کھا جائیں گی، جس کو کھا گیا وہ اپنا خود ذمہ دار ہوگا، ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ تمہیں لپیٹ لیں گے، یہ تمہیں مار دیں گے، یہ ہوگا۔ تو لوگوں کو پہلے ڈرا دیا، بس ترہبوہم وجاؤ بسحر عظیم، لوگوں کو ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو کیا کہ یخیل الیہم انہا تسعی، ان کی قوت متخیلہ کو ایسا متاثر کر دیا کہ لوگ سمجھتے تھے یہ اژدہا بن گئے ہیں اور حرکت کر رہے ہیں۔ حقیقت میں رسے رسے ہی تھے، لکڑیاں لکڑیاں ہی تھیں، لیکن جادوگروں نے لوگوں کو ڈرا کر ان کی قوت یخیل الیہم، ان کی قوت متخیل کو ایسا متاثر کیا کہ انہیں وہ سانپ نظر آتے تھے اور اژدہا نظر آتے تھے۔ تو جادو کا فلسفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بندے پر اس کی ہیبت اور رعب طاری کیا جائے، اس کا قائل ہو جائے، اس کے اثر کا قائل ہو جائے، اس سے ڈرنے لگے۔ تو جب وہ اس سے ڈرتا ہے تو وہ شیطان اس میں اثر پذیری پیدا کرتا ہے، جس قدر شیطان سے ممکن ہو سکے وہ بندے کا نقصان کرے یا اسے ایذا پہنچائے، لیکن جو اس سے ڈرتے نہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، ان پر جادو کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں وہی فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، جھاڑ پھونک سے مراد یہ سفلی علوم کے ماہر اور جادو کے کاٹ کے ماہر اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی اور محبوب قدموں میں، اور یہ جو غیر شرعی طریقے رائج ہیں، جو آج کل ہماری جسے آپ بڑی مہذب سوسائٹی کہتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ ہے، غریبوں میں پھر کم ہے۔ ہمارے ہاں تہذیب کا نشان بھی یہ ہے نا کہ کسی بہت بڑی امیر آبادی میں کسی کا گھر ہو تو وہ مہذب آدمی ہے، خواہ وہ کتنا اجڑ جاہل بے دین بدکار ہو، اسے مہذب کہا جاتا ہے۔ سو جو آج کل کی ہماری برائے نام مہذب معاشرہ یا سوسائٹی بنی ہوئی ہے، اس میں یہ بہت زیادہ اور بہت کثرت سے ہے، بلکہ ہمارے حکمران تک اس کے اسیر ہیں، اور بڑے بڑے وزیروں نے یہ جادو ٹونے کے ماہر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کے پنڈی پی سی ہوٹل میں بھی کمرے بک کرا کے وزیروں نے دیے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح وزیر اعظم صدر صاحب کے پریزیڈنٹ ہاؤس پہ بھی رہتے ہیں۔ تو یہ جو اسے جھاڑ پھونک کہا گیا ہے، شرعی طریقے سے کوئی قرآن کریم کی آیات آخری 2 صورتیں پڑھ کے دم کر دیتا ہے، یا کوئی آیت یا کوئی صورت پڑھ کے دم کر دیتا ہے، اس سے شفا ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ کریم کی برکت ہے اور جائز ہے۔ کوئی تعویذ لکھ کر دیتا ہے جس میں اسماء الہی یا قرآنی آیات یا کوئی ناجائز چیز نہیں ہوتی، تو ایک فقہ کا قاعدہ ہے کہ آپ قرآن کریم ختم کرواتے ہیں، کیونکہ ایک بندہ بیمار ہے، اللہ اسے صحت دے دے، مکان بنایا ہے، آپ قرآن کریم کا ختم اس میں کرواتے ہیں کہ ابتدا اللہ کے نام سے ہو، اس میں برکت ہو۔ یہاں لوگ گاڑیاں خریدتے ہیں، یہ ٹرک بسیں، تو ختم قرآن کراتے ہیں کہ اس میں برکت ہو، اللہ اس سے نفع دے۔ اس سب پہ اجرت لینا بھی جائز ہے۔ جہاں علاج کے لیے آپ ختم قرآن کراتے ہیں یا تعویذ لیتے ہیں یا دم کرواتے ہیں تو اس پر اجرت لینا شرعاً جائز ہے۔ اگر کوئی نہیں لیتا تو اس کی طرف سے صدقہ ہے، لیکن اگر کوئی لیتا ہے تو اجرت لینا جائز ہے، کیونکہ یہ قرآن کی اجرت نہیں، یہ علاج کی اجرت ہے۔ جب کوئی دنیا سے گزر جاتا ہے یا جو فوت ہو چکے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم ختم کراتے ہیں تو وہاں اجرت لینا جائز نہیں، اس لیے کہ وہاں ثواب درکار ہے۔ تو پڑھنے والے نے کھانا کھا لیا یا پیسے لے لیے تو عدلے کا بدلہ ہو گیا، ثواب کہاں سے آیا؟ یعنی جس نے پڑھا اس نے اس کے بدلے کھانا کھا لیا، تو جس نے کھانا دیا اس کو کھانا دینے کا ثواب بھی نہ ہوا کہ اس نے اس کے بدلے پڑھا لیا۔
یا تو اللہ کے نام پہ غریبوں کو کھانا کھلا دے تو اس کا ثواب ہے، میت کو ایصال ثواب کرے، یا اللہ کے لیے قرآن پڑھائے۔ اگر لوگ مفت نہیں پڑھتے تو خود خاندان کے لوگ بیٹھ کر پڑھ کے ایصال ثواب کرے۔ تو اگر آپ نے دعوت کی، اس میں علماء کو بلایا یا عوام کو بلایا اور قرآن کے کئی ختم کرائے اور سب کو دے کے کھلائیں، تو ان کے پڑھنے کا بدلہ کھانا ہو گیا اور آپ کا کھانا دینے کا بدلہ ان کا پڑھنا ہو گیا، تو ثواب کہاں سے آیا جو میت کو ملے گا؟ تو ایصال ثواب کے لیے جہاں پڑھایا جائے وہاں اجرت لینا یا کھانا بھی جائز نہیں ہے، محض اللہ کے لیے پڑھا جائے اور دیا جائے، یہ فقہی اصول ہیں۔ تو شرعی طور پر جائز قرآن کریم کی آیات پڑھ کر دم کر دینا جس سے شفا ہو جائے، تو یہ معوذتین کا نزول ہی شفا کے لیے ہوا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یہ چیزیں، قرآن کریم میں ثابت ہیں کہ حضرت مریم کو جبرائیل امین نے دم کر دیا جس سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہ چیزیں جائز ہیں، لیکن ان کو جادو ٹونے والوں اور سفلی علوم والوں کے پاس لے جانا اس کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ جادو بنیادی طور پر کفر ہے۔ جادو کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد شیطانوں نے ایک چال چلی کہ کچھ کفریہ کلمات لکھ کر پرانی کتابیں بنا کر ایک جگہ دفن کر دی، اور اپنے کسی پیروکار سے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہیں، یہ تو قرآن نے کہا فرمایا۔ تو اپنے کسی جو شیطانوں کی بندگی کرنے والے تھے اسے کہا کہ فلاں جگہ کھودو، وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے علوم دفن ہیں جن کی طاقت سے وہ ہر چیز پر حکومت کرتے ہیں۔ اس بندے نے کھود کر وہ نکال لی اور لوگوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا، اور یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو تو یہ ہو جائے گا۔ تو مشہور ہو گئے لوگوں میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علوم ہیں یہ، جس کا قرآن کریم میں جواب دیا گیا کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے اور انہوں نے کفر نہیں کیا، یہ تو کفر شیطانوں نے کیا۔ تو شیطانوں نے کیا کفر کیا؟ شیطان پہلے بھی کافر ہیں، لیکن وہ جو جادو لوگوں کو سکھایا اسے بھی فرمایا گیا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیطانوں نے کفر کیا۔ تو اس کی بنیاد ہی اللہ کی عظمت کے انکار پر ہے، کفر پر ہے، اور شیطان کی پوجا پاٹ پر اور شیطان کی طاقت پر اعتبار کرنے پر ہے۔ لہذا بنیادی طور پر یہ کفر ہے، اور جو بندہ ڈر جاتا ہے اس سے تو جس قدر شیطان سے ممکن ہوتا ہے اس پر وہ اسے ایذا بھی پہنچاتا ہے، اسے تکلیف بھی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں ڈرتا، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، تو کوئی جادوگر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جتنے ٹونے کرتا رہے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ جسموں کو داغنا اور فال نکلوانا جو آج کل بہت عام ہو گیا ہے، آج کل تو فال استخارے کے نام پہ بھی نکالی جاتی ہے۔ استخارے کا ایک شرعی طریقہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام جائز ہے، حلال ہے، شرعن درست ہے، دو طریقے ہیں اس کے، دونوں جائز ہیں۔ شرعی طریقے سے یا شریعت کی روح سے ایک کام دو طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، دونوں جائز ہیں۔ تو بندہ مذبذب ہو جاتا ہے کہ کون سا طریقہ اختیار کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نفل ادا کر کے اللہ سے دعا کر کے سو جائے کہ اللہ میں اس میں پریشان ہوں، میری رہنمائی فرما، تو اللہ کریم اسے خواب میں کوئی راستہ بتا دیں گے، کوئی اشارہ ایسا مل جائے گا۔ اب اس کو استعمال کیا جاتا ہے، بیشتر تو مجھے بھی خطوط آتے ہیں ای میل، استخارہ کر کے بتائیں میں بیٹی کا رشتہ وہاں کروں یا نہ کروں۔ یہ بیٹی کے رشتے کا استخارے سے کیا تعلق ہے؟ بیٹی کے رشتے کے لیے تو میں نے 12 لوگوں کو لکھا کہ سیدھا سا قانون ہے
کہ سب سے پہلے جس بندے کو رشتہ دے رہے ہیں اس کا دین دیکھیں، دین کے ساتھ اس کی دنیا دیکھیں۔ دیندار ہے پھر دنیا میں کفالت کر سکتا ہے اپنی بھی اپنے بچوں کو بھی، تو اللہ پر بھروسہ کریں، آگے انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر دنیاوی اعتبار سے درست نہیں ہے یا دینی اعتبار سے درست نہیں ہے تو پھر رشتہ نہ کریں۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو خود دیندار ہوں، رشتہ دینے والے خود ہی بے دین ہوں تو پھر ان کے لیے کون سا معیار ہے اور ان کے کون سا، پھر انہوں نے یہ نجومیوں سے ہی پوچھنا ہے۔ تو اب یہ مذاق بن گیا اس طرح سے، یہ بھی ایک قسم کی فعال ہی بن گیا۔ اس زمانے میں مشرکین تو کچھ تیر رکھتے تھے اور ان پر کچھ حروف لکھ دیتے تھے اور کہتے تھے ایک اٹھا لو، پھر ہر حرف کا کوئی مطلب بنایا ہوا ہوتا تھا کہ تمہارا یہ ہو گیا، تمہارا وہ ہو گیا۔ تو اب وہ اس کی شکل انہوں نے ٹی وی پہ استخارے کی کر دی، جی لوگ فون کرتے ہیں جی استخارہ کر کے بتائیں، ایک مولوی نما شخص بیٹھا ہوتا ہے، وہ وہاں سے استخارہ کام اس کا ہے، استخارہ وہ کر رہا ہے، وہ ہزاروں میل دور بیٹھا ہے، وہ امریکہ میں بیٹھا ہے، استخارے یہاں ہو رہے ہیں۔ عجیب یعنی اسی جو فعال کا جو طریقہ تھا اس کو استخارے کا نام انہوں نے دے دیا۔ یا یہاں بیٹھی ہوتی ہیں ٹیلی ویژن پر عورتیں جن کے لباس بھی غیر شرعی ہوتے ہیں، بال کھلے ہوتے ہیں ڈائنوں کی طرح سے، پریشان کیے ہوئے بال اور منہ لال کیے ہوا جیسے ابھی کو مردار کھا کر آئی ہوں، خون ٹپک رہا ہوتا ہے لبوں سے، اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلاں ستارہ فلاں چال چل گیا تو پورے ملک میں فلاں مہینے میں یہ ہوگا۔ لو جی، بے ستارے اللہ کریم کی مخلوق ہیں، اللہ کریم نے ان کو بھی اپنے کام پہ، ان کے کام پہ ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں، وہ بھی چلتے ہیں، ان سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کو ستاروں کو ان کی خبر نہیں ہوتی۔ اب سورج سے کتنے اثرات زمین پہ مرتب ہوتے ہیں، پانی خشک ہو جاتے ہیں، بادل بنتے ہیں، بھاپ بنتی ہے، کھیتیاں پکتی ہیں، پھل پکتے ہیں، لیکن سورج کو پتہ نہیں ہے کہ میری کرنوں سے زمین پر کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ اس مالک کو پتہ ہے جس نے سورج کو وہ توانائی دی اور جو اس کی کرنوں سے نتائج پیدا کرتا ہے، خود سورج کو پتہ نہیں ہے۔ چاند سے کتنی تبدیلیاں آتی ہیں، بلکہ سمندر میں مد و جزر چاند سے آتا ہے۔ تو ایک دفعہ سویڈن میں یہ تجربہ کیا گیا کہ سویڈن بھی ایک جزیرہ ہے اور اس کے گرد گرد سمندر ہے، تو بہت بڑی بندرگاہ تھی ان کی، تو جب سمندر میں مد و جزر آتا تو وہ ساری اس بندرگاہ کو بھی ہلا جلا دیتا۔ تو انہوں نے یہ تجربہ کیا کہ ایک دیوار بنا دی جائے سمندر کی طرف جس میں صرف جہازوں کے گزرنے کا راستہ ہو، اور یہ سمندری لہریں جو ہیں یہ اس میں زیر و بم پیدا نہ کریں۔ جب دیوار بن گئی بعد میں پتہ چلا کہ دیوار کے اندر جتنا سمندر ہے اس میں آبی حیات نہیں رہی، پانی میں رہنے والی مچھلیاں اور دوسرے جانور جو ہیں یا مر گئے ہیں یا اس سے نکل گئے، وہ خالی ہو گئے۔ عجیب بات ہے بھی، انہوں نے اس پہ تحقیق شروع کی تو پتہ چلا کہ جب چاند کے بڑھنے گھٹنے سے جب سمندر میں مد و جزر آتا ہے تو اس کا پانی الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ اب نیچے جو پانی ہے اس میں آکسیجن کم ہوتی ہے کہ وہ جانور استعمال کرتے رہتے ہیں، اوپر والے میں زیادہ ہوتی ہے۔ جب وہ الٹ پلٹ ہوتا ہے تو سب ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ جہاں وہ مد و جزر ہٹ گیا، پانی ساکن سا ہو گیا تو اس میں آکسیجن کی کمی پیدا ہونے لگی، تو جانور یا مر گئے یا اس دیوار سے باہر نکل گئے۔ اب کتنی حیات کا مدار ہے اس مد و جزر پر، لیکن چاند کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ یہ اسی کو پتہ ہے جس نے چاند کو بنایا، اس کو وہ تاثیر دی، اس کے اثرات رکھے، اس سے آگے اثرات مرتب فرماتا ہے۔ یہ مالک کا کام ہے۔
تو یہ فالیں نکلوانا کہ جی بس یہ کرو تو وہ ہو جائے گا، اور فلاں ستارہ ادھر، ستاروں کو خود نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کریم نے بڑے بڑے ستارے بنائے اور ان کو بروج کہا قرآن کریم میں۔ بروج سے مراد ہے وہ بڑے ستارے جو زمین سے دیکھنے میں بھی بڑے لگتے ہیں، اور جن سے بعض لوگ سمت متعین کرتے ہیں، بعض لوگ راستے متعین کرتے ہیں، سمندروں میں، صحراؤں میں ان کو دیکھ کر راہیں متعین کرتے ہیں، انہیں بروج کہا گیا ہے۔ تو علامہ مرحوم نے کہا تھا کہ ستارہ میرے مقدر کی کیا خبر دے گا، ستارہ میرے مقدر کی کیا خبر دے گا کہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں، کہ آسمانوں کی وسعت میں خود دھکے کھاتا پھرتا ہے، اسے پتہ نہیں کس لمحے اسے کہاں ہونا ہے، تو میری تقدیر کا پتہ وہ کہاں سے بتائے؟ وہ خود مجبور ہے قدرت کے نظام کے آگے، اور جہاں جہاں اللہ نے اس کے راستے متعین کر دیے ہیں وہاں چل رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو رہنما بنا لینا یہ اعتماد علی اللہ کے منافی ہے، اور یہ سارے کفری اقوام ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو جو ان سے بچیں گے، ان چیزوں پہ اعتماد نہیں کریں گے، اللہ پہ بھروسہ کریں گے، اللہ پہ اعتماد کریں گے۔ اللہ پہ بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کو مانا بھی جائے، اور ماننے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور رسول اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے۔ ماننا محض زبانی نہیں ہوتا، یا بھروسہ یا توکل زبانی نہیں۔ توکل کا مراد یہ ہے کہ جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسے عین اطاعت الہی سمجھ کر اختیار کیا جائے، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، تعلقات میں بھی۔ تو یہ ہے اللہ پر بھروسہ۔ تو جو لوگ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے معاملات سنت کے مطابق کرتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا، ایسے لوگوں کو اللہ بغیر حساب کے بھی بخش دیں گے۔